ناظرین سوجی اور ناشتے والا حلوہ ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ ناظرین اس کو آپ دیکھیں، اس کا لک آپ دیکھیں، ماشاءاللہ اس کا جس طرح لک زبردست ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے۔ اس کو ناظرین آپ ضرور ٹرائی کریں، بہت آسان ریسیپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے سوجی اور ناشتے کا حلوہ انشاءاللہ اپنے انداز سے، اور یہ حلوہ انشاءاللہ بہترین ہوگا اور آپ کو یہ بنانا بھی آسان ہوگا آپ کے لیے، انشاءاللہ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اس کے لیے ناظرین ہم لیں گے ناشتہ۔ یہ ناشتہ جو ہے یہ بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے، یہ اوریجنل ناشتہ ہے گندم کا بنا ہوا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ دوسرا جو ناشتہ ملتا ہے وہ اس سے سستا بھی ہوتا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ سوجی ہے، یہ بھی آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ 70 گرام سوجی ہے اور 70 گرام ناشتہ ہے ناظرین۔ دونوں 70 گرام ہیں تو اس میں ہم چینی جو ملائیں گے وہ 140 گرام ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جو ناشتہ ہے اس کو ہم پاؤڈر فارم میں کریں گے، کیونکہ یہ اس طرح اگر ہوگا تو آپ کے لیے بنانے میں مشکلات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ گٹلیاں ہیں، اس کو ہم نے بنانا ہے اسی طرح پاؤڈر فارم میں، آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کو پاؤڈر فارم میں کر دیا ہے۔ چولہے پر میں نے فرائی پین رکھا ہے، اس میں گھی وغیرہ بالکل نہیں ڈالنا، لائٹ فریم پہ اس کو ناظرین اب ہم اس کو فرائی کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میں نے سوجی ڈال دیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 70 گرام ناشتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کو میں نے پاؤڈر فارم میں کر دیا ہے۔ تو ان دونوں کو ہم پہلے تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ نکل جائے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ بہترین طریقہ ہے، انشاءاللہ آپ اس کو اس طرح جو اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سوجی اور ناشتے کے حلوہ کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ یہ جتنا ہم نے فرائی کرنا تھا فرائی کر دیا ہے، اس کی خوشبو بھی آ گئی ہے اور آپ کو ناظرین نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ کہ یہ فرائی ہو گیا بہترین طریقے سے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس پہ 3-4-5 منٹ لگیں گے، ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچا پن نکل جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یا تو اس میں چمچہ ہلائیں، یا یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یا اس طریقے سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو ہے اچھے طریقے سے بہترین یہ فرائی ہو جائے۔ اس کو اب ہم ایک پلیٹ میں نکالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میں نے پلیٹ میں نکال دیا ہے، یہ ہمارا فرائی سوجی اور ناشتہ ہے ناظرین۔ اب ہم ڈرائی فروٹس میں نے لیے ہیں بادام اور مونگ پھلی، آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹس لیں۔ اس کو بھی ہم نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا بھی کچا پن نکل جائے۔ اس میں نے گھی نہیں ڈالا، یہ ہم نے گھی کے بغیر ہی فرائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، کوئی گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بھی 2-3 منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا بھی کچا پن جو ہے وہ نکل جائے ناظرین۔ مونگ پھلی اور بادام فرائی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں ڈالیں گے اور ناظرین اس کو گرینڈر سے دردرا اس کو کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین اب ہم اس میں ڈالیں گے خاشخاص 2 چمچ تیل ڈالیں گے، اور اس میں ہم ڈالیں گے 4 مغز، اور ان سب چیزوں کو بھی ہم نے انشاءاللہ ہلکا فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو جلانا نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ بہترین فرائی ہو جائے لائٹ سا، اور اس کا کچا پن جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے 1 لیٹر دودھ میں نے لیا ہے، تازہ دودھ ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس پہ ہم ڈالیں گے، یہ کلر ہے یلو کلر، یہ آدھا چمچہ سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے ناظرین، ٹی سپون سے کم ہے۔ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے بیٹر سے یا کسی بھی چیز سے، آپ اس کو مکس کر لیں ناظرین۔ اس میں آپ دودھ کی جگہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دودھ سے اس کا ٹیسٹ کریمی بھی ہوگا اور حلوہ آپ کا دانہ دار آئے گا۔ اور ناظرین اب اس میں ہم نے جو سوجی اور جو ناشتہ کو ہم نے لائٹ سا فرائی کیا تھا، جس کا ہم نے کچا پن نکالا تھا، وہ اب اس میں ڈالیں گے ناظرین۔ یہ اس میں ہم ڈال کے اس کو ہم نے اس میں دودھ میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ یہ ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں یہ دودھ میں ناشتہ اور سوجی کا جو میں نے ڈال دیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے
ناظرین بس یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس میں اچھے طریقے سے ہمارا جو ناشستہ تھا اور سوجی تھا یہ اچھی طریقے سے اس میں حل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب انشاءاللہ آگے میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں. پتیلے میں آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے گھی لے لیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، بہتر ہوگا کہ آپ بھی حلوہ گھی میں بنائیں، آپ دیسی گھی بنائیں یا عام گھی اس پہ ڈال لیں. ٹھیک ہے ناظرین، جو بھی آپ گھی استعمال کریں لیکن تیل کی جگہ گھی میں بنائیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اب اس میں ناظرین ہم ڈالیں گے یہ 100 گرام چینی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے چونکہ ہمارا سوجی اور ناشستہ 140 گرام ہے تو سٹینڈرڈ یہی ہے کہ آپ 140 گرام اس میں چینی ڈال دیں. لیکن اگر آپ کو میٹھا کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں، زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو ناظرین اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، اس میں میلٹ کرنا ہے. ناظرین چینی کو ہم نے صرف اس میں میلٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو چونکہ ہم نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے اپنا حلوہ کے لیے یلو کلر، اس سے ہم نے یہ صرف میلٹ کرنا ہے، اس کو براؤن نہیں کرنا. ناظرین چینی آپ کو نظر آ رہا ہے میلٹ ہو چکا ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے ½ ٹی اسپون یہ ناظرین الائچی پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہم اس میں ڈالیں گے. اور ناظرین ساتھ ہی ہم نے ناشستہ اور سوجی کا مکسچر بنایا تھا دودھ میں، یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سوجی جو ہے وہ اس میں تہہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اب سوجی چونکہ یہ باری ہوتی ہے یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، سوجی اور ناشستہ کا ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں حلوہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب یہ ہے نا اگر اس میں اس طرح آپ چمچہ ہلاتے جائیں گی. ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ یہ جو ہے نا نیچے لگے نا جب تک یہ اپنا گھی نہ چھوڑے. انشاءاللہ ناظرین یہ بہترین حلوہ ہوگا. انشاءاللہ لک کے لحاظ سے بھی بہترین ہوگا، اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہترین ہوگا. اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہ بہت کم پیسوں میں بن جاتی ہے گھر میں یہ حلوہ، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حلوہ میں ماشاءاللہ جو ہمارا دودھ ہے وہ خشک ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے ناظرین، اس کی ہم بھنائی کریں گے اچھی طریقے سے مزید جب تک یہ اپنا گھی نہ چھوڑے اس وقت تک ہم اس کی بھنائی کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ یہ بہترین حلوہ بنے گا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو حلوہ ہے وہ انشاءاللہ گھی اس نے چھوڑ دیا ہے. آپ اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ڈارک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، لیکن اس کی ابھی بھی ہم بنائی کریں گے اور اس کو اپنے فائنل سٹیج تک پہنچائیں گے اور ایک بہترین حلوہ انشاءاللہ بنائیں گے. ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین بالکل حلوہ جو ہے نا وہ بالکل اپنا گھی مکمل طور پر چھوڑ چکا ہے. اس کا کلر زبردست ڈارک ہو چکا ہے. اب اس اسٹیج پر ہم نے جو ڈرائی فروٹس آپ کو دکھائے تھے اس کو میں نے دردرہ گرینڈ کیا ہوا ہے ناظرین. یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی اس میں مکس بھی کریں گے اور تھوڑا سا یہ اس میں مزید بھی پک جائے گا. اور ناظرین انشاءاللہ یہ ابھی پکنے کے قریب ہے. اس اسٹیج پر ہم ڈالیں گے اس میں 2 چمچ کوکونٹ پاؤڈر ہے. یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالیں گے تو ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہوگا، نہیں ڈالیں تو کوئی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو بہتر ٹیسٹ چاہیے اور اس کے کوکونٹ کے اپنے فائدے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں اس کے جو ٹیسٹ ہے اور جو اس کی افادیت ہے اس میں مزید یہ اضافہ کرے گی. ٹھیک ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح آپ دیکھیں ناظرین یہ اس نے بالکل یہ گھی اس کے سائڈوں پر آ چکا ہے. یہ جو ہے نا اس کے پکنے کے نشانات ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، اس طرح آپ ضرور یہ بہترین ریسیپی ناظرین یہ ایک بہترین حلوہ ریسیپی ہے ناشستے اور سوجی. ناظرین ماشاءاللہ ہمارا حلوہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ گھی اس نے مکمل چھوڑ دیا ہے، کلر اس کا بہترین ہو گیا ہے. ناظرین یہ سوجی اور ناشستے کے حلوے کا ایک بہترین ریسیپی ہے. اس کو ناظرین آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. اور ناظرین اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں
اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہماری آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔